جو سلاخیں ہیں اس کے بیچ میں عمران خان نام کا فتنہ پھنسا ہوا ہے. آئندہ پاکستان کے اندر ہی از ناٹ اویلیبل کا قانون چلے گا. لیڈر میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ملک بنانے اور سنوارنے پہ جس کے خلاف سازش کر کے اس کو راہ سے ہٹا دیا جائے, اس کو نواز شریف کہتے ہیں. اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کا تانگا پارٹی سے شروعات ہو اور پھر تانگا پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ دے کر جو ہے وہ آگے لایا جائے, اس کو عمران خان کہتے ہیں. اس آدمی نے جان کے خطرے کا تماشا اور ڈرامہ بنایا ہوا ہے اور وہ مر رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں. میں گزارش کروں گی حکومت پاکستان سے کہ جب عمران خان کو اریسٹ کیا جائے تو برائے مہربانی باقی معائنے کے ساتھ اس کے دماغ کا معائنہ بھی ضرور کرائیے گا, بیکاز اس کا یہ پاگل پن پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی معاشرے کی اخلاقیات کو جو ہے وہ گھن کی طرح کھا گیا ہے. اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ان کی باتیں سنو تو لگتا ہے ان سے بڑا نیلسن منڈیلا کوئی نہیں, اور جب ان کے اوپر خدا نہ خواستہ ایسے تتی ہوا گزر جائے, تتی ہوا لگے بھی نہیں, ایسے گزر جائے تو ان سے زیادہ جو ہے وہ رنڈیلا کوئی نہیں. رو رو کے ان کا برا حشر. یہ جو لیڈر اور گیدڑ کی کل مریم نواز صاحبہ نے ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ قوم کو بتائی ہے, اس ڈیفینیشن کے اوپر بڑی تکلیف. جو فتنہ انصاف پارٹی ہے اس کو بلکہ اب تو پاکستان ٹرک انصاف اس کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے لوگوں کی طرف سے. اس پارٹی کے اس کے جو لوگ ہیں, اس کے جو وہ بڑا خفا ہے کہ جی آپ ہمارے لیڈر کو گیدڑ کیوں کہہ رہے ہیں. اب اگر آپ کا لیڈر باتھ روم کے اندر کہیں چھپ کے لاک لگا کے پولیس دیکھ کے, پہلے تو اس کی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہ رہی ہے کہ موصوف جب پولیس آئی تھی مشرف کے دور میں تو اپنے گھر کی دیواریں پھلانگ کے بھاگ گئے تھے. پھر اس کے بعد ایک دفعہ خدا نخواستہ پولیس ان کے پیچھے کئی غلطی سے چلی گئی, پتہ نہیں کس معاملے میں گئی مجھے یاد نہیں, تو وہ کھیتوں کے اندر سے بھاگتے ہوئے پائے گئے. اور اب تو انہوں نے کمال ہی کر دیا کہ اب وہ پہلے اتنے دنوں پلاسٹر چڑھا کے بیٹھے رہے, اور اب اس کے بعد انہوں نے اچانک یہ کیا کہ اب وہ پلاسٹر اتارا ہے تو اب وہ باتھ روم میں گھس گئے اور وہ لاک لگا لیا انہوں نے پولیس پارٹی کو دیکھ کے. اور ان کے جو چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے بتایا کہ ہی از ناٹ اویلیبل. سو آئندہ پاکستان کے اندر ہی از ناٹ اویلیبل کا قانون چلے گا. جس کے گھر پولیس جائے, اور پولیس کو بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئندہ آپ نے کوئی بھی عام بندہ ہو, ہم تو خیر ویسے ہی مطلب گاجر مولی ہیں, ہمارے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا ہے, ہمیں جس طرح گھروں سے اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا رہا ہے ہمارے ورکرز کو, ہماری لیڈرشپ کو, وہ اس کی تو سٹوری اور ہے. لیکن اب ایک قانون طے ہو گیا ہے کہ پولیس بڑی شائستگی کے ساتھ مہذبانہ طریقے سے بوئے پہ جا کے کھڑکائے گی اور جا کے پوچھے گی آپ اندر ہیں, تو جو بھی اندر بوٹا ہوگا یا کوئی بھی گاما ساجا یا کوئی بھی وہ ہوگا وہ کہہ دے کہ آئی ایم ناٹ اویلیبل. خاتون کو بھیج دیں اپنی, پنکی پینی صاحب ویسے پتہ نہیں کل کہاں تھی, ان کو بھیج دیں, یا چیف آف سٹاف, ان کا تو کوئی ہو نہیں سکتا نا, کوئی گھر کا اپنا بندہ ہی ہوگا, تو ایک لائن سکھا دیں. اب پاکستان کا قانون ہے ہی از ناٹ اویلیبل, دیٹس اٹ. اور کسی بندے کو اریسٹ کرنے کی اور کسی بندے کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کسی کو جرت نہیں ہونی چاہیے. لیڈر میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ملک بنانے اور سنوارنے پہ جس کے خلاف سازش کر کے اس کو راہ سے ہٹا دیا جائے, اس کو نواز شریف کہتے ہیں. اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کا تانگا پارٹی سے شروعات ہو اور پھر تانگا پارٹی جو ہے اس کو سپورٹ دے کر جو ہے وہ آگے لایا جائے, اس کو عمران خان کہتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے سہارے پر نواز شریف کی طرح 2/3 میجورٹی لے, اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جو ایک ڈکٹیٹر کے ریفرینڈم کے اندر چیف پولنگ ایجنٹ ہو. لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو الیکٹ ہو کر عوام کی دی ہوئی پرچی پہ آتا ہے, اور گیدڑ عمران خان کی طرح وہ ہوتا ہے جو آر ٹی ایس کو بٹھا کر سلیکٹ ہو کے آتا ہے. لیڈر نواز شریف کی طرح وہ ہوتا ہے جو سیاسی انتقام کو گریسفلی ہنستے ہنستے برداشت کرتا ہے, سینکڑوں پیشیاں بھگتتا ہے, اور پھر اپنے خلاف وہ فیصلہ جو وہ جانتا تھا کہ غلط ہے, جو اس کو معلوم تھا سازش کے تحت تیار ہوا ہے, جو اس کو معلوم تھا کہ سرینا کے فیصلے میں آیا ہے, جو اس کو معلوم تھا کہ پروجیکٹ عمران خان کو کامیاب کرنے کے لیے بنایا گیا ہے, وہ نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آتا ہے اور آ کر جیل میں چلا جاتا ہے. اور پھر بھی کبھی اس نواز شریف کو کبھی کوئی جھکتے ہوئے, کبھی کوئی گرتے ہوئے, کبھی کوئی گھبراتے ہوئے نہیں دیکھتا. اس کو کہتے ہیں لیڈر. اور گیدڑ کیا ہوتا ہے؟ گیدڑ وہ ہوتا ہے جو باتھ روم میں چھپ جاتا ہے.
اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کو پولیس دیکھ کے جس کو جو ہے جس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور گیدڑ وہ ہوتا ہے جس کو جیل کے اندر چھپکلیاں جو ہے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، گیدڑ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو ہے زکوٰۃ خیرات چوری کرنے کے اوپر اگر عدالت بلائے تو وہ عورتوں کو بچوں کو ڈھال بنا کر غنڈے ساتھ لے کر مسلح افراد لے کر وہ جوڈیشل کمپلیکس کے اندر یلغار کرتا ہے، اور الیکشن کمیشن کے باہر جو ہے وہ ہنگامہ آرائی کرنے پر اس شخص کو بیل ملتی ہے جوڈیشل کمپلیکس کے اندر تہو بالا کر دینے کو قانون کو۔ کمال بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے اندر ہنگامہ آرائی کرنے کے اوپر وہ پوری جوڈیشل کمیشن کی جو ہے وہ عمارت کو توڑنے کو، پولیس والوں کو مارنے کو، ان کی وردیاں پھاڑنے کو، شیشے توڑنے کو جو ہے اس کو جو ہے وہ بیل ملتی ہے۔ پاکستان کا نظام عدل آج کل بہت ان کویسچن ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہر ایک ڈیموکریٹ کے لیے، ہر ایک اس پاکستانی شہری کے لیے جو اس ملک کے اندر اداروں کو جو ہے وہ فعال طور پر کام کرنا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے وہ پاکستان ٹرک انصاف جو ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں، آج کل وہ چل رہا ہے، اور اس آڈیو کے اوپر ہر آڈیو جو آتی ہے اس پہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فیک ہے، اور کیا اس بات کو جو ہے وہ سچ مان لیا جائے کہ یہ فیک ہے؟ کیا فواد چودھری صاحب اور ان کے خاندان کی جو ہے وہ کیا جو ہے وہ مینجمنٹ کی تاریخ نہیں ہے؟ میں نہیں کہتی، حامد خان صاحب کہتے ہیں، میری بات کو تو بالکل آپ بلیو نہ کریں، لیکن میرے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ایک شخص جس نے پاکستان کے تمام اداروں کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیا ہے، وہ بے شک ادارہ فوج ہو، وہ بے شک ادارہ الیکشن کمیشن ہو، وہ بے شک ادارہ سوائے چند حضرات کے باقی عدلیہ ہو، جو عدلیہ عمران خان کے حق کی بات کرے، عمران خان کو ریلیف دے، عمران خان کی ہر چھوٹی بری عادت کے اوپر پردہ ڈال دے، وہ عدلیہ عمران خان کو پسند ہے۔ باقی قاضی فاضل جیسے لوگ عمران خان کو پسند نہیں ہے، باقی جو عطر بن اللہ صاحب جیسے لوگ، باقی جو لوگ قانون کی بات کرتے ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں ہے۔ عمران خان نے پورے پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ امپریشن کیوں ہے کہ عدلیہ کے اندر ایک حصہ ایسا موجود ہے جو عمران خان کی اس جنگ کے اندر اس کا ساتھی ہے؟ اور یہ کل آپ نے دیکھا، بڑی مزہ کا خیز بات تھی کہ اتوار تھا اور ہم ویسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ انصاف کے دروازے عمران خان کے لیے ایک دفعہ پھر کھل جائیں، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فوری ارجنٹ فوڈ پانڈا والا جو انصاف ہے وہ گھر بیٹھ کر ان کو مہیا ہو جائے، جیسے ان کو گھر بیٹھ کر ضمانتیں مل جاتی ہیں۔ تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا، لیکن کل جو فوٹیج دیکھی اس میں یہ تھا کہ ایک جو لاہور ہائی کورٹ کا دروازہ ہے اس کے جب وہ نہیں کھلا تو اس دروازے کے جو سلاخیں ہیں اس کے بیچ میں انہوں نے درخواست رکھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ اس درخواست کی طرح عمران خان بھی پاکستان کے گلے میں پھنسا ہوا ہے، پاکستان کی جو سلاخیں ہیں اس کے بیچ میں عمران خان نام کا فتنہ پھنسا ہوا ہے، جو پاکستان کی سیاست کے لیے بھی گلے میں پھنسا ہے، پاکستان کی معیشت کے گلے میں بھی پھنسا، پاکستان کے معاشرے کی اخلاقیات کے گلے میں بھی پھنسا، اور یہ وہ انسان، یہ وہ فتنہ ہے جو پاکستان کے اندر انریسٹ کرنے کے لیے، جو پاکستان کی تباہی میں، ہر طرح کی تباہی کے اندر وہ آدمی شریک ہے، لیکن اس آدمی کو نہ کبھی کسی کیس میں پیش ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ وہ اجازت کون دے رہا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان کیسز موجود ہے، مان لیا عمران خان نے کل کہا توشہ خانہ کو جو ہے وہ لائیو دکھائیں، بالکل دکھائیں، اور بھائی جا کے پہلے پیش تو ہو جاؤ، توشہ خانہ کیس کے اندر پیش تو ہو، پیش تم ہو نہیں رہے، تمہیں عدالت بلا رہی ہے، تمہارے خلاف ناقابل جو ہے ضمانت جو ہے وہ ناقابل ضمانت جو وارنٹ گرفتاری ہیں تمہارے وہ جاری ہوئے ہیں، تمہیں فرق ہی نہیں پڑا، اور کوئی عدالت یہ کہنے کی روادار نہیں ہے کہ عمران خان جا کر شامل تفتیش ہو۔ حفاظتی ضمانتیں ملتی ہیں کہ آپ جا کر شامل تفتیش ہو جائیں، آپ کو اریسٹ تب تک نہ کیا جائے جب تک آپ تفتیش کے اندر شامل نہیں ہوتے۔ اس آدمی کو تفتیش کے اندر بھی شامل نہیں ہونا، اس بندے کو اریسٹ بھی نہ کیا جائے، اس بندے سے سوال بھی نہ پوچھا جائے، تو آئندہ ہمیں کوئی قانون اور انصاف کا بھاشن مت دے۔ پھر عمران خان جو ہے وہ بھی اب کوشش نہ کرے، قانون برابر کیسے ہوتا ہے امیر اور غریب آدمی کے لیے، یہ بھاشن ہمیں نہ دے۔ اب عمران خان اب یہ نہ بتائے کہ پاکستان میں دو قوانین کیسے، اور پاکستان میں تو کہنا چاہتی ہوں عمران خان کے لیے قانون ہے ہی نہیں، صرف وہ قانون ہے جو عمران خان کہے، صرف آپ وہ مانے کہ جو عمران خان کہہ رہا ہے وہ قانون ہے، اور اس نے جو ہے وہ باہر تماشا لگایا ہوا ہے، پوری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے، اور پھر اس کی جان کو خطرہ ہے۔
بھائی کمال بات ہے. مجھے تو حضرت علی کا قول یاد آ رہا تھا کہ زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے, اور موت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کہیں بھی چھپ جائیں, جس دن پروردگار عالم نے آخری دن لکھا ہے, جو آخری لمحہ لکھا ہے وہ آ کے رہے گا, وہ نہیں بچ سکتے آپ اس سے. لیکن اس شخص کو اتنا خوف آتا ہے. کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ٹی ٹی پی نے جو ایک باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری کی جس کے اندر اس نے پی ایم ایل کی تمام قیادت کو ہٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کو جو ہے وہ خطرہ ہے. ہمارے تمام لیڈروں کو خطرہ نہیں, لیکن بزدل نہیں ہے, گیدڑ نہیں ہے, اور یہ بلیو کرتے ہیں کہ زندگی اور موت خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں. اس آدمی نے جان کے خطرے کا تماشا اور ڈرامہ بنایا ہوا ہے, اور وہ مر رہے ہیں کہ میں مر رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے وہ. لیکن یہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کے اندر ایک انسان کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ ساری دنیا مجھے مارنے آ رہی ہے اور میں مرنے والا ہوں. اب اس وہم کا اور بیماریوں کا, ذہنی بیماریوں کا تو علاج کسی ذہنی مریض جو ہے اس کے کسی ڈاکٹر کے پاس ہو سکتا ہے. تو برائے مہربانی عمران خان کو, مجھے امید ہے رانا ثناء اللہ صاحب جب عمران خان کو گرفتار کریں گے تو یقیناً ان کا علاج کسی ذہنی ڈاکٹر سے بھی ضرور کرائیں گے. ان کے ٹیسٹ ویسٹ تو ہوں گے ہی, ظاہر ہے, کیونکہ ان کے بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کبھی ہوئے ہی نہیں شوکت خانم کے علاوہ. وہ پتہ نہیں بلڈ ٹیسٹ آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں ہوتے. اور لیکن جب وہ جائیں گے جیل کے اندر, آپ کو پتہ ہے جب رانا ثناء اللہ ان کو اریسٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے تو سب سے پہلے ملزم کو اریسٹ کر کے اس کا طبی معائنہ ہوتا ہے. تو میں گزارش کروں گی حکومت پاکستان سے کہ جب عمران خان کو اریسٹ کیا جائے تو برائے مہربانی باقی معائنے کے ساتھ اس کے دماغ کا معائنہ بھی ضرور کرائیے گا, بیکاز اس کا یہ پاگل پن پاکستان کی معیشت کو, پاکستان کی سیاست کو, پاکستان کی معاشرے کی اخلاقیات کو جو ہے وہ گھن کی طرح کھا گیا ہے. اور جو زمان پاک میں ہو رہا ہے, کل آپ نے 2 آڈیوز سنی ہیں 4 خواتین کے بیچ میں. ایک آڈیو تھی ایک ایم پی اے صاحبہ اور ایک کوئی ان کی جو ہے وہ کوآرڈینیٹر تھی ان کے بیچ میں. اس میں وہ جو گفتگو کر رہی ہیں, میں خاتون ہوتے ہوئے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتی. اس کے بعد دوسری گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر نوشین حامد اور یاسمین راشد, جو مطلب آپ کو پتہ ہے نا نفاست کی شکل ہیں, وہ سیاست کا خوبصورت چہرہ ہے, وہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں, لیکن عمران خان کی طرح موصوفہ کی بھی جو ہے, ہمیں تو خیر پہلے دن سے پتہ ہے وہ کیا ہیں, ان کے بھی بڑی جلدی پرتے اتر رہی ہیں. اور جو وہ گفتگو کر رہی ہیں کہ شین حامد کچھ عقل کی بات دینے کی کوشش کر رہی ہیں کہ خواتین جو ہے وہ وہاں پر رات تک بیٹھی رہتی ہیں, کہتی بیٹھی رہنے تمہیں کیا. یعنی یہ وہ خاتون ہے جو خواتین کا تماشا بنا کر, جو خواتین کو اپنی گندی اور گھٹیا سیاست کے لیے استعمال کر کے خوش ہو رہی ہے کہ ہاں بیٹھے رہنے دو, رات تک بیٹھی رہتی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, وہاں جو بھی ہو رہا ہے چلنے دو. یہ ہے تحریک انصاف کی اصلیت, یہ ہے تحریک انصاف کی. میں خدارہ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں پاکستانی قوم سے, اب تو آنکھیں کھولیے. اس آدمی کی جو کلٹ فالوئنگ ہے اس سے بات نہیں کر رہی, وہ تو ذہنی مریض ہے عمران خان کی طرح, ان سے بات نہیں کر رہی. لیکن جو عام پاکستانی ہے وہ سمجھیے کہ یہ شخص جو چوری ڈکیتی کرتا ہے, جو تحفے تک نہیں چھوڑتا, جو زکوٰۃ خیرات نہیں چھوڑتا, اور اس شخص کو جو قانون کے بھاشن دیتا ہے, وہ اپنے لیے کسی قانون کو جو ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا. اور آپ کے زمان پارک میں آپ جس لیڈر کی حفاظت کرنے بیٹھے ہیں, لیڈر کی حفاظت کی آڑ میں وہاں کیا ہو رہا ہے. اور یہ بہت سارے میرے میڈیا کے دوست یہاں کھڑے ہیں, ان کے پاس بہت ساری فوٹیجز بھی موجود ہیں کہ زمان پارک میں کیا کیا ہو رہا ہے, وہاں پر کس طرح سے سر عام جو ہے وہ منشیات اور باقی چیزیں جو ہے وہ بڑی وائڈلی اویلیبل ہیں. سو یہ تمام چیزیں, یہ ہے تحریک انصاف کا اصل چہرہ. اور وہ خواتین, او خدا کا خوف کرو میری مائیں بہنیں, آپ کتنی دیر تک اس آدمی کے سٹارڈم کا شکار رہیں گی, اور آپ کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک ڈھال کی طرح اور اپنی گندی سیاست کو آگے بڑھانے کے لیے. سو یہ ایک لمحہ فکریہ کم از کم تمام ہماری جو عام عزت دار فیملیز ہیں جو عمران خان کو ایک لیڈر سمجھتی ہیں, وہ لیڈر نہیں ہے, وہ ایک فاشسٹ آدمی ہے جو اپنے مقاصد کے لیے خواتین کو, بچوں کو اور مردوں کو کسی بھی حد تک استعمال کر سکتا ہے.